السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. یہ وہی ہادی علی تو نہیں بابا جی جسے میں نے قتل کر دیا ہے؟ ہاں، یہ وہی تھا جیلانی میاں. وہ واقعی وہی شیطان تھا. اس وقت وہ جوان تھا اور کھل کھیلتا تھا. میری تباہیوں کا وہی ذمہ دار تھا. اسی لیے تو میں تمہیں اپنی سرگزشت سنا رہا ہوں، ورنہ میں اپنے ان ذلت بھرے زخموں کو کبھی تمہارے سامنے نہ کھولتا. بابا جی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا. جنگل کی ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی. میں نے کچھ اور لکڑیاں الاؤ میں جھونک دی اور سگریٹ سلگا کر بابا کو بھی دیا اور خود بھی پینے لگا. میرے کلیجے میں دھائیں دھائیں سی ہونے لگی. مجھے زندگی نے ایک ایسے آدمی سے ٹکرا دیا تھا جس کی موت نے اس علاقے کے بے شمار لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بھر دی تھی. وہ زمین کا بوجھ تھا ہادی علی، اور جب اس کے پشت سے وہ اتر کر اس کے پیٹ میں دھنسا تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. بلادر کے لوگ تو اس روز خوش تھے ہی، مگر جو خوشی اور طمانیت میں نے اس روز بابا رخ شاہ کے چہرے پر دیکھی، اس نے مجھے یہ اطمینان دلایا کہ میں نے اگرچہ وہ کام آہو صاحب کے کہنے پر کیا تھا، مگر آدمی اس نے ایسا ہی منتخب کیا اور ایسے ہی خباثت بھرے وجود پر اس نے موت کا حکم صادر کیا جس کی زندگی لعنتوں کا طوق بن گئی تھی، اپنے لیے بھی اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے لیے بھی. مجھے اس وقت آہو صاحب بہت ہی اچھے نظر آ رہے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے مجھے جو کام سونپا تھا اس کے لیے ان کے پاس بڑا ٹھوس جواز موجود تھا. ادھر چارپائی پر بیٹھ جاؤ، چھپر اوس سے بچاتا ہے. میں ان کی پائیدی پر جا بیٹھا تو وہ بولے، جیلانی میاں، جب میری بیوی نے ہادی علی کا نام لیا تو میرے تن بدن میں اور زیادہ آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ وہ اسپتال کے نئے انچارج ڈاکٹر کا گہرا دوست تھا اور ان سے ملنے کے لیے وہ اکثر ان کی کوٹھی میں آتا جاتا رہتا تھا. میں نے اس کا نام تو سن رکھا تھا مگر صورت اس روز پہلی بار دیکھی. میری بیوی نے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے تو بولی، یہ آج تمہاری رنگت کیوں بدلتی ہے بار بار؟ کیا سوچ رہے ہو؟ اب میری سوچ پر بھی پابندی لگاؤ گی؟ یہ بات نہیں ہے قدسی کے ابا، پر تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. تم مجھ سے چھپ چھپا کر نہ جانے کیا کچھ کرائی ہو. میں تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے پاس بھلا چھپانے کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ اپنی بدنصیبی. وہ سٹپٹا سی گئی، روٹی میرے آگے رکھتی ہوئی بولی، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے تو دماغ ہی نہیں ملتے. میں نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا. میرے وجود پر گالی تو چڑھی چکی تھی، پاروں نے میری عزت بیچ ڈالی تھی. اس روز مجھے پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ میری بدصورتی ہمیشہ اس کے لیے ایک لعنت کا طوق بنی رہی ہے. اسے مجھ سے کبھی بھی محبت نہ تھی. اپنی طویل ازدواجی زندگی کے مختلف مراحل میری نظر میں تھے. میں نے اسے بارہا اپنی سوتیلی ماں کو کوستے سنا تھا. جب بھی میری اس سے کسی بات پر چخ چخ ہوئی، میں نے اسے اپنی مری ہوئی ماں کو بے تحاشا گالیاں دیتے سنا. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا اس کی ماں سے کیا تعلق تھا، مگر اب میں اسے کسی ڈرامائی لمحے پر یہ بتا دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھا کہ اس کی ماں بھی بدچلن تھی اور بیٹی اسی کی راہ پر چل رہی. میں اسے بات بتا کر ذہنی طور پر مفلوج کر دینا چاہتا تھا، مگر سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس جگہ کے بارے میں تو معلومات حاصل کروں جہاں اس کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اسپتال سے نکل کر میں اس مقام تک جا پہنچا جہاں میں نے صبح ہادی علی کی کار دیکھی تھی. وہ مکان اس وقت مقفل تھا. یہ بڑا سا تالا اس کے دروازے پر لٹک رہا تھا جیسے میرا منہ چڑھا رہا. وہ خاصا صاف ستھرا مکان تھا. میں نے گلی میں گھوم پھر کر پھر ادھر ادھر سے جو کچھ معلوم کیا اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ مکان ہادی علی نے کرایہ پر لے رکھا ہے اور کبھی کبھار جب وہ شہر آتا ہے تو اس میں قیام کرتا ہے. اس کی صفائی ستھرائی کے لیے اس کا ملازم ہفتے 10 دن بعد وہاں آیا کرتا ہے اور رات وہاں گزار کر واپس چلا جاتا ہے. میں نے ارد گرد کی ساری صورتحال پر نظر ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ مکان کا جنوبی حصہ ایک چھوٹی گلی میں کھلتا تھا اور وہاں ایسی دیوار ہے کہ اس پر چڑھ کر آدمی آسانی سے اندر کود سکتا ہے. ان امکانات پر میں اس لیے غور کر رہا تھا کہ میرا ارادہ ان دونوں کو ایسی حالت میں پکڑنے کا تھا جس میں پھنس کر پارو کسی بھی طرح اپنے اس گناہ سے انکار نہ کر سکے. تمام صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں گھر جا پہنچا. میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جس میں نے اپنا بستر پارو سے الگ کر کے دوسرے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا. وہ بڑی حیران ہوئی، ایسی کیا مصیبت آن پڑی آج؟ ادھر کیا رکھا ہے تمہارا؟ ادھر بھی تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ادھر ہے نہ ادھر. کیا رکھا ہے میرا وہاں پر بھی؟ میرا جواب درست تھا نا جیلانی. میں اور کیا کہہ سکتا تھا؟ جس طرح آج میں نے قدسیہ کو اندھا کر دیا، کاش اس بوٹی سے میں اس دور میں بھی واقف ہوتا.
آج میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر سخت غصہ آتا ہے۔ قدسیہ کی حرکتوں نے میرا زخم ہرا کر دیا، اسی لیے میں نے اس کی آنکھوں میں وہ سلائی پھر دی۔ وہ بیٹی ہے میری، مجھے اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، مگر میں اسے پارو کے نقش قدم پر چلتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دل میں تمہاری بہت عزت ہے غلام جیلانی، تم نے اپنی عزت تو بچائی ہے، مگر تم نے آج مجھے بھی برباد ہونے سے بچا لیا، ورنہ وہ جس انداز سے تمہارے پیچھے لگی تھی، کوئی ولی اللہ بھی ہوتا تو بہک جاتا۔ وہ بڑی سزا کی مستحق ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ نہیں بابا جی، یہ میرا فرض تھا، آپ نے مجھے کڑے وقت میں پناہ دی، مجھ پر شفقت فرمائی، میں بھلا آپ کا احسان کیسے بھول سکتا تھا؟ تم اچھے آدمی ہو، تمہارے کردار کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے میرے بچے، مگر میری بدنصیبی دیکھو، میں اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں اس رات الگ کمرے میں سویا تو پارو بلبلا کر رہ گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ میری رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی، مگر اپنے جرم سے تو وہ آگاہ تھی۔ اس کی چھٹی اس نے اسے خبردار کر دیا تھا، لیکن جس آگ میں وہ کود چکی تھی اور جس جذبے نے اسے مغلوب کر لیا تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ آدمی کو رکاوٹوں کے سامنے بے بس کر دے۔ وہ ایسا منہ زور جذبہ ہے کہ جس دل میں بھی سر اٹھاتا اسے ہر خطرے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہی حال پارو کا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو سیدھی میرے کمرے میں چلی آئی اور میرے لحاف میں گھس کر بولی، میں ساری رات نہیں سو سکی، یہ کوئی شرافت ہے تمہاری؟ میں کیا اور میری شرافت کیا ماپارا بیگم، تم واقعی ماپارا ہو، چاند کا ٹکڑا بنی ہو، میری جیسی بدصورت کے لیے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اچھا، تو یہ احساس کب سے ہو گیا آپ حضور کو؟ میرے لیے تو کالے خانے سب کچھ ہیں، دیکھو اب مان جاؤ نا، ورنہ میں بولوں گی نہیں۔ تنگ نہ کرو پارو، جاؤ اپنا کام کرو، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بستر چھوڑا اور کمبل اوڑھ کر صحن میں نکل گئی۔ ناشتہ تو پارو نے مجھے ٹھیک وقت پر دیا، مگر وہ بڑی بجھی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ ٹھیک 8 بجے میں ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں اس وقت ایک تیز دھار چاقو تھی اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کو میں ان کے عیش کے لمحوں میں جہنم رسید کر دوں گا۔ اسپتال سے میں نے 4 دن کی چھٹی لی۔ ڈاکٹر میرا بہت لحاظ کرتا تھا، اس نے بلا چوچرا میری درخواست منظور کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر کے پاس پستول ہے، مگر وہ اسے ہمیشہ اپنی درز میں مقفل رکھتا تھا۔ اس نے پستول کے لیے باقاعدہ لائسنس لے رکھا تھا۔ جب میں ڈاکٹر کے کمرے سے چلنے لگا تو وہ بولا، خان صاحب ذرا دواؤں کے رجسٹر کا یہ صفحہ تو دیکھیے اور خالی خانے پر کر دیں، یہیں بیٹھ جائیں، میں ابھی آتا ہوں ایک مریض کو دیکھ کر، اسے گردن توڑ بخار ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میرے لیے وہ لمحہ بہت ہی غنیمت تھا۔ جو ہی ڈاکٹر باہر نکلا، میں نے اس کے سوٹ کے کوٹ کی جیب سے چابیوں کا گچھا باہر نکالا اور اس کی دراز کو چابی لگا کر میں نے ڈاکٹر کا پستول نکال لیا۔ میرا دل اس گھڑی بلیوں اچھل رہا تھا، خوف نے روئے روئے سے پسینہ نکال دیا تھا۔ میں نے پستول کے ساتھ رکھی پیٹی میں سے 4 گولیاں بھی نکالیں اور دراز کو بند کر کے چابیاں کوٹ کی جیب میں رکھ دیں۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں نے رجسٹر کی خانہ پوری کی اور کوئی 20 منٹ بعد میں وہاں سے نکل کر بڑی سڑک پر جا ٹھہرا۔ مجھے یقین تھا کہ پارو اس روز بھی ہادی علی سے ملنے جائے گی۔ وہ رک ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ خوبرو اور دولت مند آدمی اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس کا اظہار میں اس کے منہ سے بار بار سن چکا تھا، جو اس نے اپنی کئی جگری سہیلیوں سے کیا تھا، جو مجھ سے بدمزگی کے لمحوں میں وہ صاف کہہ دیتی تھی کہ اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی کہ اسے میری شکل و صورت کے آدمی کے پلے باندھ دیا گیا۔ وہ میرے کردار کی کوئی قدر نہیں کرتی تھی۔ اس کی ماں مہر جان کے سوا میری زندگی میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی عورت نہیں آئی تھی، اور وہ مہر جان خود پکے میں پھل کی طرح میری گود میں آ گری تھی، ورنہ میں تو شاید وہاں بھی عادتاً چپ ہی رہ جاتا۔ لیکن اب جس عذاب میں پارو نے مجھے ڈال دیا تھا، وہ ایسا تھا کہ میں اپنی تمام تر شرافت کو الگ رکھ کر ان دونوں سے بدترین سلوک کرنے پر مجبور تھا۔ اگر میں چپ رہ جاتا یا میں اسے سمجھوتا کر کے آنکھیں موند لیتا محض اس لیے کہ پارو میری زندگی میں موجود رہے، تو وہ گویا ایک پھوڑے کو وجود میں پھیلنے کی اجازت دینے کے مترادف تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا گھر بھی تباہ برباد ہو جائے گا، میرے بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، مگر اس کے سوا مجھے کچھ اور سوچتا ہی نہیں تھا۔ میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میرے اندازے صحیح نکلی۔ پارو گھر سے بن سنور کر ٹھیک 10:30 بجے نکلی اور اونچی ایڑی کی خوبصورت جوتی پر ٹھمک ٹھمک کر چلتی وہ اسپتال کے چھوٹے دروازے میں سے نکل کر ہائی اسکول کی طرف جانے والی سڑک پر جا چلی۔ وہ اس روز چھوٹے بچے پپو کو گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ عیش میں خلل ڈالتا ہوگا نا وہ۔ میرا خون کھول رہا تھا اپنے بچوں کی ماں کو دیکھ کر۔ میں اس سے خاصی دور ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ اس نے اس روز بھی جدید طرز کا فاختائی رنگ کا برقع اوڑھ رکھا تھا
اس کی چال میں ایسی لہردار تیزی تھی کہ میں سمجھا وہ ابھی ناچنے لگے گی۔ جب وہ بہت خوش ہوتی تو اسی طرح ٹھمکا مار کر چلتی تھی کہ میں بے خود ہو کر جھوم جاتا تھا، مگر اس روز اس کی چال میں بھری مستی نے مجھے یہی احساس دلایا کہ وہ اول درجے کی بدمعاش عورت ہے اور دیکھنے والے کو خواہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لہراتی ہے۔ میں نے سڑک چھوڑی اور گلیوں چلتا ہوا ایک درمیانی راستے سے ہادی علی کے مکان کے جنوبی گلی میں جا پہنچا۔ اس مکان کا چھوٹا دروازہ اسی گلی میں کھلتا تھا، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ گلی میں اس گھڑی چاروں طرف سناٹا تھا۔ مکانوں کے دروازے چونکہ مشرقی سمت میں کھلتے تھے، اس لیے ادھر آمد و رفت بہت کم رہتی تھی۔ ابھی میں اندر جانے کے امکانات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے ہادی علی کے مکان کے بڑے دروازے کے سامنے کسی کار کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ شکاری اپنے شکار کو لے کر اپنے اڈے پر آن پہنچا۔ میرے وجود کا لاوا ایک دم ابلنے لگا، مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ اس وقت جب کہ وہ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے، میرا ہادی علی کے صحن میں کود جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ جب وہ دونوں مکان کے اندر داخل ہوا تو میں نے حساب لگایا کہ اب وہ کمرے میں بند ہو چکے ہیں، تو میں دیوار پر چڑھا اور بڑی آہستگی سے دوسری طرف اتر گیا۔ صحن خاصا بڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عمارت کے اندر صحن کی طرف ایک کھلا برآمدہ۔ میں دیوار کے ساتھ چلتا وقت برآمدے میں جا پہنچا۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ ان کی آواز مجھے بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کمرے میں ہے۔ برآمدے میں دبے پاؤں چلتا میں آگے بڑھا تو مجھے ایک راہداری نظر آئی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے لگا۔ وہ راہداری دائیں ہاتھ بھی مڑتی تھی اور بائیں بھی۔ ادھر بھی 3 کمرے تھے اور ادھر بھی۔ اچانک مجھے دائیں ہاتھ کے آخری کمرے سے پارو کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت ربڑ سول کے جوتے پہنے تھا۔ میرے قدموں کی آواز پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے پارو کی آواز سنائی دی۔ جناب، بڑے گھنے بدماش ہیں آپ۔ کالے خان تو بیچارہ روتا ہی رہ جائے گا۔ تیار تینوں لے جائیں گے۔ ہادی علی نے گرہ لگائی۔ لے جائیں گے سے کیا مطلب؟ لے گئے ہیں۔ پارو کی آواز میں ایسی خوشی اور مستی تھی کہ میں دنگ رہ گیا۔ اسے پتہ چل گیا تو وہ تیری ناک کاٹ ڈالے گا۔ اس کا دماغ کل سے کچھ خراب ہو رہا ہے، اسے کچھ شک پڑ گیا ہے، ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ دفع کرے اس کے ذکر کو۔ خامخواہ بدمزہ ہونے سے کیا فائدہ؟ وہ تو جانور ہے، جانور۔ اور ہم؟ آپ تو شہزادے ہیں جناب، آپ کے لیے تو میں ساری دنیا چھوڑ سکتی ہوں، اپنے بچوں اور شوہر کو بھی۔ کیوں نہیں؟ ان کی حیثیت ہی کیا آپ کے سامنے؟ آپ پر تو میں سارا شہر قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے سامنے کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ ڈالا تو وہ کھل گیا، مگر اس سے جو آواز پیدا ہوئی وہ مجھے بے بس کر گئی۔ میں تیزی سے کمرے میں جا گھسا۔ وہاں میری آنکھیں اندھیرے سے بھی مانوس نہیں ہوئی تھیں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دونوں ساتھ کے کمرے میں بند ہیں، اور میں اس میں داخل ہونے کا دروازہ بھی تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک وہ دروازہ کسی نے باہر سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی جس میں میں اندر داخل ہوا تھا۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ میں اندر پھنس کر رہ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی اندر۔ راہداری میں ہادی علی کی آواز سنائی دی۔ دراصل وہ کمرے کا دروازہ کھلنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی وہ اسے چونکنا کر گئی تھی۔ وہ فوراً ہی راہداری میں نکلا اور اپنی بے پناہ حاضر دماغی سے کام لے کر اس نے دروازے پر باہر سے کنڈی چڑھا کر مجھے اندر بند کر دی۔ پتہ تو کریں کون ہے؟ ابھی دیکھتا ہوں۔ اب میں کمرے میں ہر شے دیکھ سکتا تھا۔ ساتھ کے کمرے میں کھلنے والا دروازہ اب مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہینڈل کو کھینچا تو معلوم ہوا کہ وہ دوسری طرف سے بند ہے۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میرا منصوبہ ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک بار پھر مجھے راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہادی علی بوٹ پہن کر باہر نکلا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی پر پڑا پردہ ذرا سا ہٹایا تو مجھے ہادی علی بائیں ہاتھ پر کھڑا نظر آیا۔ وہ کمرے کے دروازے کو گھور رہا تھا۔ پارو بھی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ پردے کی جھری سی بنا کر میں کھڑکی کے شیشے میں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پارو کا رنگ اڑ رہا تھا اور وہ برقعے کے بٹن تیزی سے بند کر رہی تھی۔ ادھر کھڑکی میں سے دیکھیں تو صحیح اندر کون ہے؟ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو کس بات کا ڈر؟ ہادی علی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے اس روز ولایتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ پارو کے کہنے پر وہ بڑی احتیاط سے کھڑکی کی طرف بڑھا، مگر جو ہی وہ میرے سامنے آیا میرے دماغ میں سنسنی پھیل گئی۔ میں نے غصے سے پاگل ہو کر شیشے میں سے شست باندھ کر اس پر گولی چلا دی۔ شیشہ تڑاک سے ٹوٹا اور گولی اس کی ران میں جا لگی۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا تو میں نے ایک اور گولی چلا دی، مگر وہ دیوار میں لگی۔ پارو سے کھینچ کر پرے لے گئی۔ ہادی علی نے کڑھاتے ہوئے کہا، تم چلی جاؤ پارو، میں نے دیکھ لیا وہ کون ہے، تم فوراً چلی جاؤ، میں اس سے خود نمٹ لوں گا۔ مگر آپ زخمی ہیں، کون ہے وہ آدمی؟ یہ سوال مت پوچھو، میری بھی خیر ہے، میں سب دیکھ لوں گا،
بس تم فوراً نکل جاؤ ورنہ بدنامی ہوگی، جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بلال کو بتا دیتی ہوں۔ ہاں اسے فوراً بھیج دو، اور دیکھو سیدھی گھر چلی جانا۔ پھر مجھے پارو کے قدموں کی آواز دور ہوتی سنائی دی۔ وہ صحن میں سے گزر کر مکان کے چھوٹے دروازے کی راہ سے نکل گئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے چند لمحے بعد ہی ہادی علی دیوار کے سارے گھسیٹتا ہوا میرے کمرے کے دروازے کے قریب آیا اور میری پستول کی زد سے پوری طرح محفوظ رہ کر بولا، اچھا تو یہ تو ہے کالے خان، بیوی کے پیچھے آیا تھا؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا ہادی علی، آج نہیں تو کل میں تیرا خون ضرور پیوں گا بدماش، یہ سودا تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ قیمت تو میں نے دے دی تھی کالے خان، اب تک تو میں اسے 5,000 روپے دے چکا ہوں بچے، اور یہ زخم تو نے پھوکٹ میں لگا دیا، مگر اب تو گھر نہیں جا سکے گا۔ میں دیکھ لوں گا کہ تو کیا بگاڑ لے گا میرا ہادی علی۔ میں نے پیچھے مڑ کر سارے کمرے کو کھنگال کر دیکھ لیا۔ میرے باہر نکلنے کے تمام راستے بند تھے۔ 2 ہی دروازے تھے اس کمرے میں، ایک رات آری میں کھلتا تھا اور دوسرا اس کمرے میں جس میں وہ دونوں بیٹھے تھے، اور وہ دونوں دروازے باہر سے بند ہو چکے تھے۔ 2 کھڑکیاں تھیں مگر ان میں موٹی موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ میرے لیے اب کسی بھی طرح باہر نکلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ہادی علی مجھ پر غالب آتا جا رہا تھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ مکان کا بڑا دروازہ کھلنے کی آواز ہوئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کئی آدمی اندر آ گئے ہیں۔ میں نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا تو مجھے پولیس کے 4 سپاہی نظر آئے۔ وہ اسلحہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ پارو نے ہادی کے نوکر کو یہی بتایا ہوگا کہ مکان کے اندر کوئی چور چھپا بیٹھا ہے جس نے گولی مار کر ہادی کو زخمی کر دیا۔ چودھری صاحب، میں یہاں ہوں شاہ جی، ادھر آ جائیں۔ ہادی نے ساتھ والے کمرے سے جواب دیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دلدار شاہ تھانے دار خود آیا تھا موقع دیکھنے۔ کیا ہوا چودھری صاحب، آپ تو سخت زخمی ہیں، گولی لگی آپ کو؟ جی ہاں شاہ جی، کوئی چور ہے اندر اس کمرے میں، اس نے پستول سے گولی چلائی ہے۔ اوے بلال، ذرا سہارا دے کر مجھے اسپتال لے چل۔ ہاں ہاں، تم جاؤ عادل ان کے ساتھ، ان کی مرہم پٹی کراؤ، کہیں زیادہ خون نہ بہہ جائے۔ اور تم دیکھو کبیر علی، ادھر اس چور کے پتر کو اندر ہی ڈھونڈ ڈالو۔ لوڈ ہے نا رائفل؟ جی شاہ جی۔ بس ٹھیک ہے، تم ادھر سے پوزیشن لے لو سلیم، میں نے دیکھ لیا ہے، وہ دلہن کا باجا پردے میں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی اندر ہی ہے۔ تھانے دار نے گمبھیر لہجے میں کہا، بہت تیز نظر تھی اس کی۔ اوے سور کے بچے، باہر آئے گا یا اندر ہی گولی کھائے گا؟ اپنا پستول باہر پھینک دے اور چپ چاپ باہر آ جا، ورنہ کتے کی موت مرے گا سالے۔ سپاہی کبیر علی نے مشرقی سندھ کے برآمدے میں ستون کی اوٹ میں سے رائفل کی نالی کھڑکی کی طرف سیدھی کر کے کہا، میں باہر آتا ہوں جناب، مگر میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اوے تیرے ساتھ تو ہم ایسا انصاف کریں گے نا بچو کہ تیری ماں بھی خوش ہو جائے گی، چوڑے کے پتر۔ پھینک اپنا اسلحہ باہر، کیا ہے تیرے پاس؟ دلدار شاہ نے بلند آواز سے کہا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا تحکم تھا کہ میں اندر سے چرمر ہو کر رہ گیا۔ میں نے سارے مرحلے کہاں دیکھے تھے؟ میں تو یتیم خانے میں پلنے والا بدنصیب آدمی تھا۔ میں نے کھڑکی کی چٹخانی کھولی اور اپنا پستول گولیوں سمیت باہر پھینک دیا۔ شاباش، تو آدمی سمجھدار لگتا، اب ذرا اپنی صورت بھی تو دکھا دے۔ میں نے بڑے بجھے ہوئے دل سے دروازہ کھولا اور ہاتھ اوپر کر کے برآمدے میں نکل آیا۔ اوئے، یہ تو کمپاؤنڈر کالے خان ہے، کبیر علی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ رائفل کی نال اس نے میرے سینے سے لگا دی۔ تو ادھر کیا کر رہا تھا کالے خان؟ تو یہ دھندا بھی کرتا ہے تو؟ واہ بھائی، وہ ڈاکٹر عظمت تو خوش ہو جائے گا کہ اس کے بندے ایسے ایسے آپریشن بھی کر لیتے ہیں۔ تھانے دار نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ سب مجھے پہچانتے تھے، ہر روز ہی ان سے ہمارا واسطہ پڑتا تھا۔ لڑائی فساد میں زخمی ہونے والوں کے لیے رپورٹ لینے وہ ہمارے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ میں کچھ نہیں بولا، نظریں جھکان کے سامنے کھڑا رہا، اور میری حالت یہ تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرا سارا جسم لرز رہا تھا۔ یہ قصہ کیا ہے میرے یار؟ یہ دن دہاڑے کیسی کارروائی ڈال رہا تھا تو ادھر؟ دلدار شاہ نے اب کی بار نرم لہجے میں پوچھا۔ میں ایک دم بکھر گیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ ڈرامہ کر رہا ہے شاہ جی، چوریاں اس لیے نہیں پکڑی جا رہی کہ ایسے سادھو اس کاروبار میں لگ گئے ہیں۔ کبیر علی نے کہا، لگا دے ہتھکڑی سالے خان کو، مار مار کر چمڑے ادھیڑ دوں گا اس کی، حد ہو گئی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شہر کے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں۔ دلدار شاہ نے کہا۔ پھر اس نے وہیں بیٹھ کر ضمنی رپورٹ تیار کی اور گلی کے 2-3 معتبر آدمیوں کو بلوا کر ان کی شہادتیں کاغذ پر تحریر کروا لی۔ میں چور نہیں ہوں شاہ جی،
میں برباد ہو گیا ہوں سرکار، میرا کچھ نہیں رہا۔ ابھی کہاں، ابھی تو ادھر چل کر بربادی کا جشن منائے گا اپنی۔ چل لے چل اس کو۔ کبیر نے کھٹ سے میرے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں۔ وہ مجھے گلی سے نکال کر بھرے بازار میں میری نمائش کرتے ہوئے تھانے لے گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا راستہ اختیار کیا جس پر چل کر سب لوگ جان جاتے کہ کالے خان چور ہیں۔ وہ میری بربادی کا پہلا دن تھا۔ تھانے لے جا کر ان لوگوں نے مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ دلدار شاہ اسی وقت اسپتال پہنچا۔ وہاں ہادی علی نے خدا معلوم اسے کیا بتایا۔ جب وہ واپس آیا تو بہت بھرا ہوا تھا۔ اس نے مجھے حوالات سے نکلوا کر اپنے کمرے میں بلوایا۔ کالے خان، تیرے برے دن آ گئے بیٹا۔ مجھے بتانا ہوگا کہ تو نے اور کس کس کے گھر میں سین لگائی ہے۔ اسے ہادی علی نے یقین دلا دیا تھا کہ میں چور ہوں۔ میں چور نہیں ہوں جناب، پہلے میری بات سن لیں پھر کوئی فیصلہ کریں۔ تیری بات؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے آخر؟ حرامی کے پتر، صاف سیدھا تجھے ہم نے موقع پر سے گرفتار کیا ہے، پھر بھی تیرے پاس کوئی خاص بھاشن ہے ہمارے لیے؟ میں ٹھیک کہتا ہوں شاہ جی، مجھ پر ہادی علی نے ظلم کیا ہے، وہ میری عزت سے کھیل رہا ہے۔ اوئے، تیری بھی کوئی عزت ہے؟ کس عزت کی بات کر رہا ہے تو؟ ذرا کھل کر تو بتا مجھے۔ میں نے بے کم و کاست اپنی ساری بپتا دلدار شاہ کو کہہ سنائی تو وہ عجیب سے تمسخر آمیز انداز میں ہنسا۔ اشکے بھائی اشکے، اچھی شٹوری تیار کی تو نے۔ تجھے تو ادھر فلم لینڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یوں نہیں مانے گا۔ اور کبیر علی لے جیسے اور چڑھا دے ٹکٹکی پر، سالہ کیا یاد کرے گا یہ بھی۔ اس نے مجھے ایسی گندی گندی گالیاں دی کہ میں کٹ کر رہ گیا، اور یہ سب کچھ مجھے پارو کی وجہ سے جھیلنا پڑ رہا تھا، اس پارو کی وجہ سے جس پر میں نے اپنی زندگی نثار کر دی تھی۔ تھانے کی چار دیواری کے اندر اگلے 14 دن تک مجھ پر جو کچھ بیتی وہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا۔ وہ مجھ سے ہر قسم کی چوریوں کا اعتراف کروانے پر تلے ہوئے تھے، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ کہیں مجھے جان سے نہ مار ڈالیں تو چپ چاپ میں یہ مانتا چلا گیا کہ ہاں، فلاں چوری بھی میں نے کی تھی اور فلاں چوری بھی میرا ہی کارنامہ ہے۔ مختلف گھروں سے زیورات کی چوریوں کا الزام جب میں اپنے سر لے چکا تو وہ مجھے سمجھا کر اپنی تمام پٹیاں اچھی طرح پڑھا کر گجرات اور لاہور کے صرافہ بازاروں میں لیے پھرے۔ سپاہی رائفل کا دستہ میری کمر میں مار کر اشارہ کرتے تو میں انگلی اٹھا کر انہیں بتاتا کہ فلاں دکاندار کے ہاتھ میں نے فلاں زیور بیچا تھا، اور یہ وہ صرف اس صراف کو بھی ساتھ لے کر تھانے پہنچتے۔ اس طرح میں نے 15-20 بے گناہ آدمی گرفتار کروا دیے۔ وہ یہی چاہتے تھے کیونکہ میرا جسمانی ریمانڈ وہ لے چکے تھے۔ اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو پھر مجھے اپنی چمڑی ادھڑوانی پڑتی۔ میرے خلاف انہوں نے مقدمت میں ٹھوس بنا لیا اور شہادتیں ہادی علی کے ماں پر اتنی مضبوط کر لی تھیں کہ میری بات کسی عدالت میں بالخور اتنا نہ سمجھی گئی، اور مجھے 7ویں پیشی پر عدالت نے ہادی علی پر قاتلانہ حملے اور اس کے گھر میں چوری کی نیت سے گھسنے کے جرم میں 4 سال کی قید مامشقت کی سزا سنا دی۔ مقدمہ صرف 4 مہینے سے۔ میرا وہاں کون بیٹھا تھا جو میرے مقدمے کی پیروی کرتا؟ حالت یہ تھی کہ میری بیوی بھی مجھ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس نے کوارٹر چھوڑا اور ہادی علی کی داشتہ بن کر کسی اور مکان میں جا اتری، اس میں نہیں جہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا۔ مگر نہیں جیلانی میاں، اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب رکھتا ہے اور وہ اپنے کسی بندے کے حال سے غافل نہیں ہوتا۔ جب میں سزا پا کر جیل جا پہنچا تو اس کے 10 مہینے بعد مجھے ایک دن وہاں قیدیوں کا لباس پہنے کبیر علی، وہی سپاہی، چکی پیستا نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ہتھکڑی تو مجھے اسی نے لگائی تھی نا، میں اسے بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ مجھ سے بڑی دیر تک نظریں چراتا رہا، مگر میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسے جب فرصت ملی تو مجھ سے کھینچتا ہوا رگ لے گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ جرم ثابت ہو گیا تھا کیونکہ مجسٹریٹ نے نشان زدہ نوٹ اس کی جیب سے برآمد کرا لیے تھے۔ حال عدالت نے اسے 1 سال قید مامشقت کی سزا سنا دی تھی اور اس کی اپیل بھی خارج ہو گئی تھی۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا بھائی، تیری تو بھی بہت نوکری پڑی تھی۔ ہاں یار، قسمت کے کھیل ہیں، پر تیری حالت پر مجھے ترس آتا ہے کالے خان۔ تو اپنی بیوی کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے۔ ہاں بھائی، میرے لیے تو وہ ڈائن ثابت ہوئی، مگر چین سے وہ بھی نہیں بیٹھی کالے خان۔ تجھے تو پتہ ہی ہے اللہ نے کیسا انصاف کیا۔ نہیں یار، مجھے کچھ نہیں پتا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہاں ہوتی ہے وہ آج کل؟ ارے حد ہو گئی بھائی، وہ تو 14 سال کے لیے جیل بھیج دی گئی ہے۔ ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے بچوں کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ وہ ہادی کے ساتھ ضرور خراب تھی، مگر پھر بھی وہ میرے بچوں کی ماں ہے میرے بھائی۔ تو بہت بھولا ہے کالے خان، اس کے تو اخبار چھپ گئے تھے۔
پتہ کیا کیا اس نے؟ بڑی خوفناک بات تھی، ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ 2 بچوں کی لاشیں نہر میں بہتی ہوئی ملی ہیں۔ نہر کے پل کے پاس تمہیں پتہ ہے نا جال لگا ہے، اس میں آ لگی تھی۔ وہ ایسی حالت میں تھی کہ پہچانی جا سکتی تھی۔ پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لے کر ان کی تصویریں بنوائیں اور اگلے دن اخبار میں شائع کرا دیں۔ اس کے اگلے دن صبح صبح تمہارے اسپتال سے بھنگی ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ بچے تو کالے خان صاحب کے۔ میں انہیں پہچانتا ہوں۔ یہ اطلاع ملتے ہی ہم بھنگی کے بتائے پتے پر جا پہنچے۔ وہ مکان اسے ہادی علی نے لے کر دیا تھا۔ تمہاری بیوی اس وقت گھر پر ہی تھی اور دہائی مچا رہی تھی کہ اس کے 3 بچے کسی نے اغوا کر لیے ہیں۔ کیا کہتے ہو کبیر علی؟ میرے بچے مر چکے ہیں؟ نہیں، ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گا۔ میری بات حوصلے سے سنو، یہ دکھ تمہیں اب سہنا ہی پڑیں گے۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ کس نے مارا تھا انہیں؟ مجھے بتاؤ، میں اسے قبر تک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ صبر سے کام لے، میں بتاتا ہوں تجھے کہ وہ کون تھے۔ تمہاری بیوی نے جو بیان دیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے 3 بچے پچھلی دوپہر سے غائب ہیں۔ اس نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا پر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دلدار شاہ کو تو تم جانتے ہو نا کہ وہ کتنا تیز آدمی ہے۔ وہ تفتیش کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تمہاری بیوی کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی۔ دلدار شاہ نے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا۔ اس نے کہا، بیوی تم نے تھانے میں رپٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ پارو اس کا سوال سن کر سٹ پٹا گئی۔ میں تو اس انتظار میں تھی جناب کہ وہ خود ہی آ جائیں گے۔ تھانے کچہری کا راستہ مجھے نہیں معلوم۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس جاؤں کسی کو ساتھ لے کر۔ تمہارا کوئی اور بھی بچہ ہے؟ جی ہاں، ایک بیٹی بھی ہے، قدسیہ، وہ اندر بیٹھی ہے۔ بلاؤ اس کو ذرا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے اسے۔ ذرا بلاؤ تو صحیح، ہم بھی تو دیکھیں کیسا بخار ہے اسے۔ دلدار شاہ نے کہا اور اٹھ کر کمرے میں جا پہنچا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ بچی اس وقت بستر میں لیٹی تھی اور اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ ہمیں اپنے قریب دیکھ کر وہ ایک دم چلانے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ گھبراؤ مت بیٹی، ہم تو تمہارا بخار دیکھنے آئے ہیں۔ اسے پریشان نہ کرے تھانے دار صاحب، یہ بہت خوفزدہ ہے۔ کیوں؟ خوفزدہ کس سے ہے؟ کس نے ڈرایا اس کو؟ پتہ نہیں، بس بھائیوں کے صدمے نے نڈھال کر دیا اسے۔ بڑی محبت کرتی تھی یہ ان سے۔ یہ کہہ کر پارو نے قدسیہ کو اپنی باہوں میں لے کر اس پر لحاف ڈال دیا۔ ہم اس کی تمام حرکتیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پارو نے آنکھوں میں سے 2-3 بار کچھ ایسے اشارے کیے جن کا مطلب یہ تھا کہ وہ قدسیہ کو منہ بند رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ بیوی تم چلو باہر سینڈ میں بیٹھو، ہم اس بچی سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بھلا کیا بات کریں گے آپ؟ اسے پتہ ہی کیا ہے؟ اس کا خوف ہم دور کر دیں گے، تم باہر جا کر بیٹھو۔ دلدار شاہ نے اب کی بار اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور باہر نکال دی۔ دلدار شاہ نے جیب سے روپے کے 5 نوٹ نکال کر قدسیہ کی طرف بڑھائے۔ یہ لے میری بیٹی، مٹھائی کھائے گی تو؟ شاباش، یہ رکھ لو، ہم تمہارے چچا ہیں بیٹے، بڑی اچھی بیبی ہو تم ہماری، لو شاباش۔ یہ کہہ کر دلدار شاہ نے روپے قدسیہ کی مٹھی میں دے دی۔ وہ اپنے ہاتھ میں نوٹ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ دلدار نے اسے نوٹ دے کر اس کا منہ سر چوما تو بچی مسکرانے لگی، مگر وہ مسکراہٹ ایسی تھی جس میں خوف کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ بڑی بہادر بیٹی ہے ہماری۔ کہ تمہارے گلے پر نشان کیسے نیلے نیلے، اور یہ گال پر نیل بھی پڑے؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ امی نے مارا تھا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر دبی زبان میں بولی، کیوں مارا تھا؟ وہ کہتی تھی کہ میں کسی کو نہ بتاؤں کہ پپو اور شاہد کہاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ انکل، ان کو امی نے نہر میں پھینک دیا تھا۔ خود پھینکا تھا؟ ہاں انکل، ایک آدمی بھی ان کے ساتھ تھا۔ امی نے کہا میں تم پر اپنی ہر شے قربان کر سکتی ہوں۔ بچی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پارو دوڑتی ہوئی اندر آئی اور قدسیہ کو دلدار شاہ کے ہاتھوں سے نوچتی ہوئی باہر لے گئی۔ دلدار شاہ اس کے پیچھے لگ کر اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ یہ دروازہ بند کر دے کبیر علی، اور اس بچی کو ادھر لے کر آ میرے پاس۔ میں نے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا، پارو چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی ہے اور وہ سخت پریشان تھی۔ تو پھر کیا ہوا پارو بیوی تمہارے بچوں کو؟ یہ قدسیہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، صدمے سے پاگل ہو گئی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ماں کو تو بچوں کی فکر ہے نہیں، اور بیٹی بیچاری پچھاڑے کھا رہی ہے۔ دیکھ پارو، اگر تو مجھے سیدھی طرح بتا دے کہ تو نے اپنے بچوں کو نہر میں کیوں پھینکا اور تیرے ساتھ کون تھا، تو پھر شاید تو میرے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بچ جائے، ورنہ تو جانتی ہے
کہ میرا نام دلدار شاہ ہے۔ کوئی ماں بھلا اپنے بچوں کو نہر میں ڈال سکتی ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم تھانے دار جی؟ یہ بچی تو پاگل ہو گئی ہے، اس کی باتوں میں آ گئے آپ؟ یار کالے خان، بڑی خوبصورت تھی وہ تمہاری پارو، پاگل ناگن جیسے رنگ تھے اس کے، وہ کسی طرح پٹھے پہ ہاتھ نہیں دھرنے دیتی تھی۔ بڑی دیر تک وہ الجھتی رہی دلدار کے ساتھ، مگر وہ بھی اپنے باپ کا تخم ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا تو اس نے وہیں بچھا دیا تیری بیوی کو۔ بس تیسرے بیت پر وہ بلبلا اٹھی، ہاتھ جوڑنے لگی۔ بتاتی ہوں شاہ جی، بتاتی ہوں،